الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، that وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، وادخل الجنہ and enters into جنہ، فقد فاز، indeed وہ ہے جو کہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ شخص ہے جس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ سورہ العمران کی 185 آیت ہے، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہم سب کو بہتر پتہ ہے کہ زندگی کا اینڈ جو ہے نا وہ ایک اچھی موت ہے جس میں ہم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں، اینڈ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ بٹ اتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم اپنی عام زندگی کو دیکھیں، اگر پچھلے ان چند 2-3 دنوں کو چھوڑ کے، تو ہماری زندگی ایکچولی جہنم کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری مصروفیت، ہماری ہر چیز جو ہے اس میں پریفرنس فنڈامنٹلی دنیا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اینڈ اس دنیا کو کمانے کے چکر میں ہم کتنی دفعہ غلط چیز کرتے ہیں، کتنی دفعہ احسن راستے کو چھوڑتے ہیں، کتنی دفعہ رخصتیں استعمال کرتے ہیں، اینڈ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کا ڈیپ ڈاؤن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنے والی نہیں ہے۔ اینڈ اگر آپ اور میں پچھلے چند دنوں میں یہ محسوس کر رہے ہیں جب سے ہم نے اس سفر کی ابتدا کی کہ ہاں ہمارے اعمال بہتر ہیں، ہماری کیفیت بہتر ہے، ہماری سوچ جو ہے بہتر ہے، تو ایکچولی میں اور تم تو چینج نہیں ہوئے۔ جو چیز تبدیل ہوئی ہمارے اندر وہ یہ ہوا کہ کہیں ہم نے 2-3 دن پہلے ایک فیصلہ کیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگلے 8-10-12 دنوں کے لیے ہم اس کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں۔ کسی کی بزنس ڈیلز ہیں، کسی کی فیملی ہوگی، کسی کی کوئی میٹنگز ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم اس کو مؤخر کر ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے گھر پر اور پھر اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے آگے۔ اینڈ ان 8-10 دنوں میں جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم سب عبادت کرنے کی کوشش کریں گے اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ بٹ صحابہ کرام اور ہم میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ پھر اسی دہج پہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ زندگی گزارتے چلے گئے کہ انہوں نے اس ایک چند دنوں میں یہ دیکھا کہ دنیا ایکچولی ایسی ہے کہ اس کو ہمیشہ سیکنڈری رکھنا ہے یا اس کو دین کے تابع بنانا ہے، نہ کہ دین کو دنیا کے تابع بنانا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال 1-2 سال پہلے کی بات ہے، تو کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام اور ہم میں ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ نے بھی دنیا کی اور ہم نے بھی دنیا کی، یعنی دنیا میں محنت کی، اور ہم بھی دین کی کچھ فکر کرتے ہیں اور صحابہ نے بھی دین کی فکر کی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ صحابہ اور ہماری دنیا میں یہ فرق ہے اور ہماری اور ان کی آخرت میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ جو ہیں دین کرتے ہیں دنیا کی خاطر، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ دنیا بھی دین کی خاطر کیا کرتے تھے۔ اب اس کو ایسے سمجھو کہ ہم جب دین کرتے ہیں دنیا کی خاطر تو بہت سارے لوگ گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ ذلت نہ ہو، بہت سارے لوگ دین پہ اس لیے کچھ نہ کچھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ ایک فیل گڈ فیکٹر، کسی کو منہ دکھانا ہے، ایک معاشرے میں پتہ ہے اس کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے، فلانی چیز ہے، محض اللہ مقصود نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوتی، بٹ ٹک باکسز ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دین بھی جو ہے وہ دنیا کی خاطر ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو دین جو ہے آپ کو اس میں دنیا کا فائدہ بھی نظر آ جاتا ہے، رائٹ؟ اب کوئی مثال کے طور پہ شاید اسلامک بینکنگ کے نام پہ پیسہ کما رہا ہے، تھنکنگ کہ ہاں یہ بکے گا تو اس کو جو ہے نا سیل کرو۔ اینڈ صحابہ کرام اس کی ضد تھے کیسے کہ انہوں نے اپنی دنیا بھی جو کمائی اس کو دین کے لیے صرف کر دیا۔ اینڈ یہ جتنی آسانی سے جملہ بولا جاتا ہے، اٹس اے ریڈیکل شفٹ ان پرسپیکٹو، کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھو، سیدنا عمر کو دیکھو، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، تمام دیگر صحابہ خلفائے راشدون کے دیکھو کہ انہوں نے واقعی اپنی دنیا قربان کر کے دکھائی۔ میں آج سوچ رہا تھا بیکاز وہ سیشن سے پہلے بھی، کیونکہ کچھ پارٹ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو مواجہ شریف ہے اس کی کچھ تفصیل بتائیں، تو آئی واز تھنکنگ بیکاز وہ جب بھی آپ ڈیٹیلز پڑھتے ہو بار بار کہ اللہ کے نبی کا دنیا سے پردہ فرمانا اینڈ پھر ان کا اماں عائشہ کے گھر میں جو ہے دفن ہونا، وہیں یعنی لیٹے رہنا، جس کو آج ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، تو بہت ساری ازواج مطہرات کے گھر وہاں موجود تھے نا۔
حضرت عائشہ نے کچھ اسپیشل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی. اینڈ اس کے کتنے سارے زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے کہ تمام ازواج میں جتنی مشکل حضرت عائشہ پہ آئی ہے with just regards to that one incident جو واقعہ عفق ہے کہ جہاں ہماری ماں پہ تہمت لگی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایسی تہمت جو شاید آج کی بھی ہماری ماں بہن بیٹی برداشت نہیں کر سکتی. اینڈ حضرت عائشہ کا آپ وہاں صبر دیکھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا مقام کیسے بلند کرتے ہیں کہ پورا ایک رکوع اتار دیا جاتا ہے, رائٹ. تو دیٹس اے سیکریفائس, ایک قربانی ہے جو انہوں نے دین کے لیے جھیلی. جتنی وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھیں, اور خالی محبت نہیں کرتی تھیں کہ وہ محبت ایسی تھی کہ شی واز, یعنی ان ون سے, جس طرح اگر آپ مردوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں آتا تھا کہ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کو, یعنی وہ عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام کی سنت کے لیے, کہ ہی گیو ایوری تھنگ. خود کہتے ہیں کہ مجھے مجنون کہا جاتا تھا کہ اتنی, یہ جو اتباع کی کہانی ان کے بارے میں آتی ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک اچانک جھکے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں جھکے تھے, تو فرمانے لگے کہ اس جگہ پہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور وہ درخت موجود تھا, تو آپ سے جھکے تھے اور آج وہ درخت نہیں موجود. تو اب یہ وہ چیزیں جو عقل نہیں تسلیم کرتی, بٹ اس چیز کو انہوں نے وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین میں, صحابیات میں کوئی ایسا تھا نا جو واقعی عاشقہ صادقہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے, وہ حضرت عائشہ تھی, رائٹ. اینڈ گھر والی بھی تھی, تو ایک ڈبل رشتہ ہو گیا. اینڈ وہ پھر آپ کو کیسے نظر آتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ ہر انٹیلیجنس, کہ سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ سے روایت کی گئی, رائٹ. اس کے 5,500 کے قریب احادیث ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن عمر ہیں, ٹھیک ہے, جو جن کی 2,500 کے قریب احادیث ہیں. اینڈ اس کے بعد تقریباً اتنا ہی نمبر, کوئی 2,200 کے قریب احادیث مبارکہ روایت کی گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ ان کی محبت اور عشق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی زندگی ساتھ ان کے شیئر کی, رائٹ, بٹ اس سب علم کو جو ہے محفوظ رکھا. And Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived around 45 years after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, right? کہ 18 سال ان کی عمر تھی کم و بیش جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے گئے. اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی 4 ڈیکیڈز اور رہنے کا موقع دیا. اینڈ اس میں بہت سارے اور صحابہ بھی رہے, بٹ آپ کو ان سے اتنی روایات نہیں ملیں گی, اتنا کچھ نہیں ملے گا جتنا اما عائشہ سے ملے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ میکس یو ریئلائز کہ کتنی محبت تھی ان کی. اینڈ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے حجرے کو چنتے ہیں کہ اما عائشہ کا گھر وہ جگہ بن جاتی ہے جس تک جانے کے لیے آج آپ اور میں جو ہے نا, وی وڈ گیو اینی اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, کہ دا موسٹ سیکرڈ ماسک آن ارتھ از مسجد نبوی, ٹھیک ہے, along with the haram. اینڈ دین اس کے بعد دا موسٹ سیکرڈ پلیس ود ان دیٹ ماسک از دا ہاؤس آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ اس جگہ سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر تھا اس کو جنت کا ایک ٹکڑا کیا دیا. تو یہ قربانی کے راستے سے اور ایک طلب اور تڑپ سے یہ لوگ بنے ہیں. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک عجیب داستان ہے جو ان کی قربانیاں ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا, کہ اور پھر حضرت عائشہ سے ایک تعلق تھا, تو جب وہ دنیا سے پردہ فرمائے, پہلے خلیفہ بھی تھے, خلیفہ اول تھے, تو ان کو وہاں لٹا دیا گیا. But then عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not expect to be there, right? Because he knew کہ یہ میری جگہ نہیں ہے. بٹ عجیب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھو کتنی قربانیاں تھیں کہ ایک درخواست انہوں نے اپنی دنیا سے موت کے وقت جو ہے نا بھیجی ہے کہ مجھے وہاں لیٹنے کی اجازت دے دی جائے. اینڈ اٹس اسٹرینج کہ آج وہ بھی ادھر موجود ہے. اینڈ محض اگر انسان تاریخ کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو چنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتے تھے. بٹ اس میں جو سبب کا اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہستی یا کوئی ایک زندگی بھی آپ کو اور مجھے ایسی نہیں لگے گی کہ جو بلا مقصد زندگی گزاری گئی ہو, یا جس میں دین جو ہے وہ پریفرنس نہ ہو. اس پہ دین فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے. ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی انجان لوگ تھے جن کی قسمت اچھی تھی تو وہ پہنچ گئے. آپ اور میں تو یہاں بھی اپنی اچھی قسمت پہ یا پیسے کے زور پہ یا کسی اس پہ جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو مقام دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے سالوں کی محنت اور قربانی. تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں سے لے کر جانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم اپنی ذاتی عبادت بڑھائیں گے اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی زندگی میں توبہ کریں گے, بٹ وہ جو ایک سیوک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے نا دین کے بارے میں, کہ یار کتنی بے دین لادینیت ہو گئی ہے ہمارے اپنے ملک میں, ہماری فیملیز میں, کتنی ساری چیز, اور یہ برے لوگ نہیں, رائٹ, بٹ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو اپنے, اگر پاکستان کے بارے میں سوچو, اپنے کزنس کے بارے میں سوچو, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اکثر کے بارے میں سوچو, ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں سوچو, کچھ نہیں پتہ لوگوں کو.
right? وہ اس حقیقت سے نہ آشنا ہے نہ واقف ہے. تو کوئی بی ٹی ایس اور کے پاپ میوزک میں پھنسا ہوا ہے, کوئی ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی فلسفی پڑھنے کی طرف لگا ہوا ہے. اینڈ یہ سب وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو اللہ رب العزت نے کلمے کے ساتھ بھیجا تھا. تو یہ سب اچھے لوگ ہیں, بٹ ان تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں. تو جہاں ہم اتنے سارے اور ارادے کر رہے ہیں, ایک ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو اللہ اور وہ ارادے کی ابتدا اس دعا سے ہے جو ہم اس جگہ پہ مانگ کے جا سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ سے مستقل ایک دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لیں. People die. I've seen people die to get into a company that they want to be. Right? McKinsey کنسلٹنگ میں آئی تھنک نمبر 1 ہے. لوگ میکنزی تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ان فیکٹ میں نے دیکھا لوگ پے کٹ لے لیتے ہیں کہ نہیں بڑی فرم ہے, کیریئر ہوگا, نام ہوگا, اچھی یونیورسٹی ہے, کسی نے ہارورڈ جانا ہے, MIT جانا ہے, سب بیچ باج کے زیور دے دیتی ہیں مائیں کہ جی میرا بچہ جا کے MIT سے پڑھ لے, میرا بچہ فلانے یونیورسٹی سے پڑھ لے. ٹو میک اٹ ٹو دیٹ وی شوڈ ڈائی فار دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے اپنے دین کی خدمت میں نسبت میں کوئی حصہ دیتے ہیں. بٹ وہ جب شوق ہی دل سے نہیں ہوگا, اگر صرف ہمارا ویژن اتنا سا ہے کہ ہاں ایک عمرہ کیا ہے, کچھ نیک ہو جائیں, کچھ صرف چند سنتوں پہ بھی عمل کر لیں, اینڈ لوگوں میں بھی اور اپنے دل میں بھی میں دیندار تصور ہو جاؤں, تو پھر وی آر لوزنگ آؤٹ آن دس ہیوج اپرچونٹی. اینڈ وہ ایک ارادہ ہے جو ہم سب کو یہاں سے کر کے جانا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھو کہ یہ وہ جگہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے مرکز تربیت تھا. بہت سال پہلے مجاہدہ ایک بیان میں ہم نے اس کی بلکہ میں نے ریسرچ میں بھی ہیلپ کیا تھا کہ ایک عجیب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہی جاتی ہے کہ the prophet was called as the leader of leaders, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور لیڈر ہمیشہ لیڈر ہی تیار کیے. the prophet was not the leader of followers. اینڈ آپ دیکھو کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے ان لوگوں کو تیار کیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد بغیر بہت ساری انسٹرکشنز کے رائٹ ساری دنیا پہ حاوی ہوں. کسی یونیورسٹی نہیں گئے, کسی کالج نہیں گئے, کسی اسکول نہیں گئے, کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کروائی گئی. یٹ دا صحابہ بیکاز دے ور سو سنسیئر ایگزیکٹلی نیو کہ کیا کرنا ہے. کیوں؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے رہے. اینڈ یہ ایک برکت دین میں آج بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے راستے دین کے لیے خود کھولتے چلے جاتے ہیں اگر انسان اللہ کے اس راستے پہ چلنے والا بن جائے, چلنے والا بن جائے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور اللہ سے یہ مانگنا ہے, خصوصاً اپنے ملک اور امت کے اعتبار سے. کتنی چیزوں کی کمی ہے وہاں, اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, مساجد ہیں تو ان کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے, مدارس ہیں تو وہاں تشدد ہے کئی جگہ پہ, یا فرقہ واریت ہے, ٹھیک ہے, نوجوان نسل دور, یہ سب مسائل ہیں جو آپ سب جانتے ہو, ہماری بہنیں اندر بیٹھی ہیں سب جانتی ہیں. تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. مجھے یاد ہے میں نے ایک US میں اسکالر ہوتے ہیں ان کا ایک وہ سنا کہ وہ ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کچھ یعنی تہائی کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا پہ ایک ایسا شخص بھیجیں گے جو مجدد کی حیثیت رکھے گا, کہ جو دین کے کام کو ریوائیو کرے گا, اور وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا اس کے ذریعے سے دین کو آگے فروغ ملے گی. اینڈ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہے. تو ہی سیڈ کہ دا سیڈ پارٹ از کہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں اور ہم بیٹھ کے انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کون ہے, مجھے پتہ چل جائے. جبکہ جذبہ یہ ہونا چاہیے ناٹ فرام دا فیم پوائنٹ آف ویو کہ میں اتنی محنت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرے سے لے لے, میں اتنی محنت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ کام میرے سے لے لے. ایک ارادے کی بات ہے نا. تو اس کی مثال ایسے سمجھو کہ آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ, اور بہت سے لوگوں کو سیرت میں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت کی اس سے 1-2 سال پہلے آپ وسلم کا ایک عمل تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے حج کے موقع پر مختلف وفود سے ملا کرتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیتے تھے. اچھا یہ مستقل مکی دور میں ہوتا چلا گیا. انفیکٹ کہ جب وہ پہلی دفعہ تو یہ ہوا نا کہ قریش مکہ نے باہر وہ شاہراہوں پہ لوگ بھیج دیے جنہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے درمیان ایک پاگل مجنون شخص ہے تو اس کی بات نہ سننا. تو طفیل بن عامر دوسی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کانوں میں روئی ڈال دی, ٹھیک ہے, بٹ وہ اللہ کو کیا کہتے ہیں منظور تھا, تو وہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھا تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے. تو آپ علیہ السلام اگلے سالوں میں یہ چیز کرتے رہے. تو ٹورڈز دا لاسٹ فیو ایئرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ یو ول ہیو ٹو لیو دس سٹی. ورقہ بن نوفل
پہلے ہی اللہ کے نبی کو بتا چکے تھے کہ آپ ہی کے لوگ آپ کو نکالیں گے. سو شیبی ابی طالب کے بعد پرٹیکولرلی وہ جو 2-2.5 سال کا بوائیکاٹ تھا, دا پروفٹ آپ کو ہسٹری میں ملے گا, تاریخ میں, کہ نبی السلام کو خود بھی اندازہ تھا کہ دا ٹائم ٹو گو ول سون کم. تو آپ سبب کے اعتبار سے would go to delegations now and ان کو دین کی دعوت دیتے تھے, اور ساتھ to some of them he would say, یہ ایون میں نے اس میں اپنے اسحاق میں پڑھا جو one of the earliest سیرہ books, he would say to them that would any one of you be willing to give me protection, کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی اڈاپٹ کرے گا. And that adoption did not meant کہ ایبیسینیا کی طرح کہ آپ ریفیوجی کے طور پہ رکھیں گے, you will accept Islam and you will basically then take us, right? And then you will accept the fact that I as the Prophet of Allah I'm going to be your leader. ٹھیک ہے. And most delegations that would sort of agree to some degree, وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں, because it's too much that you are asking for. Because آپ یہ سوچو نا کہ from that so that should make you realize کہ the first group to agree to that وہ 7 لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو مدینہ سے چل کے آئے تھے, جس کو آپ پری عقبہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عقاب جہاں میٹنگ ہوئی, جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور خزرج میں سے تھے, اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور ہم آپ کو اپنے شہر کا امام بنائیں گے اور اپنا امام بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور ہمارے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے. ان 7 لوگوں کے پرسپیکٹو سے ایک بات سوچو کہ ان کو کیا معلوم تھا. had they seen, یعنی ان کو تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سٹیٹ یہ ہے کہ 13 سال کے بعد کل 250-300 لوگ اس کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں. ان میں سے بھی کئی ابیسینیا چلے گئے, ٹھیک ہے, یعنی یہاں نہیں موجود کہ اتنا تشدد ہوا ہے. اس کی قوم کے سردار اس کو چھوڑ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ قتل کے تو وہ ہو چکے ہیں. یہ طائف گئے تھے تو وہاں سے ان کو دھتکارا گیا ہے. تو why would anybody want to take the Prophet? He doesn't have anything to himself. And yet these 7 people believe in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ان 7 لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بننے لگا ہسٹری کا. آپ سوچو کہ کتنی عجیب بات ہے. اینڈ وہ 7 لوگ اگلے سال 13 ہو کے آتے ہیں, اینڈ پھر مصعب بن عمیر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ مصعب ایک سال میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ 73 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو کے پھر اگلے سال آتے ہیں. اینڈ دیٹ اوپنز دا ڈور ٹو ہجرہ, رائٹ, اینڈ دیٹ از وائی وی آر سٹنگ ان دس بلیسڈ سٹی ٹوڈے. کین یو جسٹ امیجن کہ ان 7 لوگوں کا اجر کیا ہے؟ آج آپ اور میں جو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا ایک اجر کا حصہ ان 7 لوگوں کو جا رہا ہے. اینڈ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو تاریخ میں ان 7 لوگوں کے نام بھی نہیں ملتے. یو ڈونٹ ہیو نیمز آف آل 7 آف دیم. اللہ اچھا, اللہ کے نبی مدینہ تشریف لاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو قصبہ جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہے, تو وہ جس جگہ قیام کرتی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. تو مسجد وہاں بنانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ جو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, وسائل تو موجود نہیں ہیں, مہاجرین کے پاس تو بالکل وسائل نہیں ہے, تو سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو انصار میں سے اسد نامی ایک شخص, ٹھیک ہے, اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نا پے کرتے ہیں فار دا مسجد. دیٹ اسد از اندر ان نون مین ان ہسٹری, بیکاز ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت جلد دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں. بٹ یو ریئلائز کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اندازہ تھا کہ آج جس جگہ آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان پچھلے 1400 سال میں نماز پڑھتے رہے ہیں, اس زمین کے خریدنے والے کون ہیں؟ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو پہلی ایکسپینشن ہوتی ہے مسجد نبی کے, میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی امیجز پہ, ٹھیک ہے, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فنڈ کرتے ہیں. اینڈ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان, تو میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے موقعوں پر زندگی میں انسان کو دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے, اینڈ آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کر کے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اعمال کی سینس میں یا قبولیت کی سینس میں کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. بٹ ہم اتنے محروم ہیں کہ ہم تو وہ شوق ہی نہیں رکھتے, ہم تو وہ اپنے اندر درد اور فکر ہی نہیں رکھتے کہ یار ہم اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اینڈ یٹ علماء بہت خوبصورتی سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یاد رکھنا کبھی بھی کہ اس دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. وہ جو عجیب بات ہے نا, جس کو سن کے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی لے سکتے ہیں, بٹ ہمیں اس دین کی ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں اس دین کے لیے. بہت سے لوگ ہیں دین کے نام پہ اچھا برا کرتے ہیں, میں تو اپنا نہیں پتا, بٹ میرے اندر ایک شوق یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ادھر سے جانے کے بعد, ٹھیک ہے,
I identify myself as primarily a deendar person. That's it. And these are turning points. Because عام طور پہ جب انسان دین کی طرف زیادہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قریب کے لوگ ہی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں کہ یار تو کیوں مولوی ہو گیا, ٹھیک ہے, اتنی کیا بات ہے, اتنا سخت ہونے کی کیا بات ہے, فلانے کی کیا وہ ہے. سو عمرے کا سفر, رمضان میں اعتکاف بیٹھنا, یا کسی کا دنیا سے, یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اچانک جو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں نا, وہ بھی کوئی چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ آج وہ چینج نہیں پازیٹیولی لے کے آؤ گے پھر کبھی نہیں ہو سکے گا. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, جو کس کو مہروز کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مہروز بظاہر بڑا نیک لگتا ہے, بٹ ہو سکتا ہے کہ مہروز کے آفس میں جو ہے نا بہت ساری فیمیل کولیگز بھی ہیں اور وہ مہروز کا گپ شپ بھی بہت لگاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب عمرے سے واپس جانے کے بعد نا کوئی کچھ وہ بھی گھبرائی نہیں. اب اگر مہروز گوز بیک ٹو بینگ نارمل تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, عمرہ کر کے آئے, کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ ہمارے لیے کھجوریں بھی لایا ہے, اسٹوریاں بھی ہمیں سنا رہا ہے, سب ویسے رہے گا. اینڈ اگر مہروز عمرے کو ایک بہانہ بنا کے ایک کارنر اسٹون بناتا ہے نا کہ نہیں اس کے بعد جو ہے نا میں اس ریلیشن شپ والی چیز میں ایک تمیز پیدا کروں گا, یہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر. تو مجھے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کدھر کدھر کیا کیا گناہ کرتے ہیں, ہم کدھر کدھر کمی کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ہم گرتے ہیں, پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں, اور اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ فرائض واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ ارادے ادھر کرنے ہیں مجھے. کوئی نشوں سے ایڈکٹڈ ہے, کوئی زبان کا تیز ہے, کوئی وہ ہے, ہم سب کے اپنے مسائل ہیں. تو اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی بات سننے کو ملے, جس کو وہ عمل میں لے کے آئیں, جس سے وہ بہتر ہو. اینڈ وہ شوق ان کا ایسا زبردست تھا کہ they went on to become the greatest generation.